اعتدال، امور میں وسط، یہ ہر شخص کے لیے بہتر رہتا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ دین بھی بڑا معتدل ہے. نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ سختی ہے، نہ آسانی ہے. درمیانہ نظام، اعتدال ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں خیر الامور اوسطھا، ہر معاملے میں درمیانہ روی بڑی اچھی چیز ہے. ایسا نہیں کہ بندہ ہر وقت سخت پھرتا رہے، چہرے پہ ہر وقت غصہ، یا ایسا ہی نہیں کہ بندہ ہر وقت جو ہے نا اتنا نرم پڑ جائے کہ لوگ کھا جائیں. نہیں، اعتدال، کبھی سختی تو کبھی نرمی. سختی بھی ہو تو دین کے دائرے کے اندر رہ کر. ہم دین سے باہر نہیں ہیں، ہم کو دین سے ماورا نہیں ہے، یا دین کے احکامات ہم پہ لاگو نہیں ہوتے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم پابند ہیں، مکلف ہیں دین کے. دین ہم پہ احکامات جاری کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم تسلیم اس بات کو کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ آئے. وہ الگ بات ہے ہم حکم وہ مانتے ہیں جو ہمارا دل قبول کرے. وگرنہ دین تو ہمیں پیغام دے رہا ہے، شریعت کے احکامات تو ہم پہ لاگو ہیں. عمل کریں گے تو نجات ہے، عمل نہیں کریں گے تو پکڑ ہے. ہمارا دین اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اعتدال رکھتا ہے. اس لیے اس دین کو جس نے پڑھا، وہ چاہے یہودی ہو یا وہ نصرانی ہو، جس نے قلب صادق کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ اس دین کا مطالعہ کیا، صرف اس دین کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ایسا حسین دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں لے کر آئے. یارو گناہ ہوتا تھا قتل کر دیے جاتے تھے، گناہ ہوتا تھا دروازوں پہ لکھا جاتا تھا، گناہ ہوتا تھا شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی. کبھی بندر کی شکل انسان بن جائے، کبھی کون سی اللہ جو چاہے شکل بنا دیتا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. گناہ کرتے جا رہے ہیں، نہ پیشانی پہ لکھا جا رہا ہے، نہ گھر کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے. گناہ کرتے جا رہے ہیں، نہ شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں، نہ خدا کا عذاب آتا ہے. ایسا ہوتا تھا ایک امت کسی گناہ میں گرفتار ہوتی، نبی پیغام دیتے، نبی نصیحت کرتے، مان جاتے تو نجات ہوتی، اگر نہ مانتے فی الفور عذاب نازل ہوتا. لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ وعدے لے رکھے ہیں کہ مولا اگر میری امت سے گناہ ہو جائے تو اس کو پکڑے گا نہیں، اگر میری امت سے گناہ ہو جائے ان کی تو شکلیں نہیں تبدیل کرے گا، اگر ان سے گناہ ہو جائے ان کے ماتھوں پہ لکھے گا نہیں، ان کے دروازوں پہ لکھے گا نہیں، بلکہ تو اپنا کرم کرنا مالک، ان کے عذاب پر کچھ آسانی کرنا، ان کے معاملات میں کچھ بہتری فرمانا، ان کے گناہوں پہ، ان کے عیبوں پہ پردے ڈالنا. میاں یہ سرکار کا کرم ہے. گناہ ہو رہے ہیں پر ہمیں کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، دروازوں پہ نہیں لکھا جا رہا، پیشانیوں پہ نہیں لکھا جا رہا. اگر یہ دین مصطفی کا کمال نہیں تو پھر بتائیں یہ کس کا کمال ہے؟ کہ یہ ہمارا کمال ہے؟ کس کا کمال ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کمال ہے. یہ نبی وہ جو دین لائے اس دین کا کمال ہے کہ جو ہم پہ نرمی برتی جا رہی ہے. یہ صرف وہ بات ہے نا کہ یہ آگے چہرہ جو ہے وہ ہمارے نبی کا ہے. رب میرے نبی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، رب میرے نبی کی دعاؤں کو دیکھ رہا ہے. وگرنہ اگر آپ تاریخ پڑھیں، جتنی سابقہ امتیں ہیں جس گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوئی، میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو ہم نہ کر رہے ہوں، جو ہم ایسا کوئی بھی گناہ نہیں ہے. بلکہ صوفیاء تو کہتے ہیں کہ اگر سابقہ امتوں کے لوگ اس دور میں ہوتے نا،
وہ بھی اس دور کے لوگوں سے پناہ مانگتے کہ ہم نے بھی گناہ کیے تھے، مگر ان کے گناہوں کی لسٹ تو بڑی بلند و بالا ہے، اس طرح ہم گناہوں پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ بہرحال سامعین محترم، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے بڑا سچا دین ہے، بڑا معتدل دین ہے۔ جب دین ہمیں اللہ نے اتنا کمال والا عطا کیا ہے تو کیا ہم پہ ضروری نہیں کہ ہم اس دین کو پڑھیں؟ بولتے نہیں؟ کیا ہم پہ لازمی نہیں کہ ہم اس دین کا مطالعہ کریں؟ کیا ہم پہ لازمی نہیں کہ جس دین کی خاطر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر، اپنے پیارے وطن مکہ المکرمہ جو کہ عزیز تھا میرے نبی کو، حضور وہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، جس دین کی خاطر میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف برداشت کی۔ میں آج سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب پڑھ رہا تھا تو یقین جانیے وہ باتیں ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وقت بیتا ہے، جو حالات حضور کے ساتھ گزرے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں، بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آپ اگر ان کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دین کوئی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا۔ دین کے لیے بڑی قربانیاں میرے نبی نے عطا کی، بڑی قربانیاں، اپنے اسی دین کی وجہ سے اپنے بیگانے ہوئے، سگے چچا میرے نبی کے دشمن بن بیٹھے، وہ رشتہ دار جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا نا کہ اب آپ اعلان نبوت فرمائیں اور کھل کے اعلان فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بلند پہاڑ پہ چڑھے اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ فرمائی، آپ نے کہا لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ فلاں سندھ کی جانب سے تم پہ حملہ ہو رہا ہے، تم میری بات کو مانو گے، مجھے سچا جانو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں بولتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ مجھے سچا مانتے ہیں تو حضور نے فرمایا پھر یقین کرو اللہ ایک ہے، یقین کرو اللہ ایک ہے، اسی وحدہ لا شریک کی تم عبادت کرو اور یقین مانو میں اسی کا رسول ہوں۔ کچھ لمحے پہلے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسا سچا تو اس کائنات میں نہیں ہے، اب انہوں نے اس بات کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون نے بعد میں کیا، پہلے اپنے نے کیا۔ دکھ اپنے کا زیادہ ہوتا ہے، دشمن تو دشمن ہے، غیر تو غیر ہے، لیکن یار اپنے کو تو ہونا چاہیے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کی دعوت کی، 2 دعوتیں دی حضور نے۔ جب پہلی دعوت فرمائی نا، سارے رشتہ دار حضور کے آئے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ کہیں گے کیا، جیسے ہی کھانا ختم ہوا اٹھ کے چلے گئے، میرے نبی کی بات نہیں سنی۔ حضور نے ایک بار پھر دعوت کی، سب آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو ایک ہے، میں اس دین کی بات کرتا ہوں جو سچا دین ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تم میری مدد کرو گے؟ کون کرے گا میری مدد؟ کرو گے؟ اپنے چچا ہیں، کزن، کتنے حضور کے رشتہ دار موجود، سب چپ کر کے بیٹھے رہے۔ شیر خدا، مشکل کشا، صاحب حل عطا، شہنشاہ ولایت، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی شیر خدا کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کوئی اور کرے نہ کرے میں آپ کا مددگار ہوں۔ میں آپ کے ساتھ
کہا کہ یا رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر میدان میں حضور کا جس نے ساتھ دیا وہ علی المرتضیٰ ہے. تو وہ دین کہ جس دین کے پھیلانے میں رشتہ داروں نے بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب کتنا مشکل مرحلہ اور مشکل وقت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیب ابی طالب میں گزارا. پورا بائیکاٹ کیا گیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، تجارتی بائیکاٹ، ہر طرح کا بائیکاٹ کیا گیا. کھانا تک حضور تک نہیں پہنچتا تھا، پتے کھا کے صحابہ کرام نے گزر بسر کیے، پتے کھا کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایام حج میں صرف باہر نکلتے تھے، ایام حج میں، کیونکہ کفار مکہ اور مکہ والے ایام حج میں کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے. صرف ان دنوں حضور باہر آتے، وہ بھی تبلیغ کی غرض سے، تبلیغ کی غرض سے. سب نے ساتھ چھوڑا. بلکہ اگر کوئی تاجر آتا نا، تاجر اس ارادے سے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تجارت کرنی ہے، تو حضور کے چچا ابو لہب باہر نکل کے کہتے کہ ان سے تجارت نہ کرنا. میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنی مشکلات کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین پھیلانے میں کامیاب ہوئے.